ہمیں روز عربی میں گالیاں سننی پڑتی ہیں۔ شیعہ لوگ 3 مرتبہ اذان دیتے ہیں، 3 مرتبہ 2 نمازیں جمع کر لیتے ہیں نا، ظہرین، ظہر عصر اور مغربین، مغرب عشاء، اذان 3 بار دیتے ہیں، اس لیے 5 مرتبہ بھی دیتے ہوں گے۔ اور اس میں عربی میں ایک گالی دی جاتی ہے صحابہ کرام کو، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین و قاتل المشرکین و غیظ المنافقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ یہ جو لفظ ہے نا خلیفتہ بلا فصل، یہ عربی زبان میں حضرت ابو بکر کو گالی ہے، حضرت عمر کو گالی ہے، حضرت عثمان کو گالی ہے۔ تم نے اگر اپنی اذان دینی ہے تو اپنی امام بارگاہوں میں اذان دو، لیکن یہ لفظ کہتے وقت سپیکر بند کیا کرو۔ یہ ناقابل برداشت ہو چکا ہے تم جو گالیاں دیتے ہو صحابہ کرام کو۔ میں گواہی دیتا ہوں جو اذان کی ان کے کلمات ہیں، حضرت علی نبی کریم علیہ السلام کے بلا فصل خلیفہ ہیں، بغیر فاصلے کے۔ اب آپ خود پوچھئے، ان سے بتائیں کہ حضرت علی کا زمانہ خلافت کس تاریخ سے شروع ہوا؟ کوئی مائی کا لال جو بتا سکے، ادھر سرکار کا وصال ہوا، ادھر حضرت علی کا دور خلافت شروع ہو گیا؟ کوئی نہیں مانے گا۔ حضرت علی کا دور خلافت شروع ہوتا ہے حضرت عثمان غنی کے بعد سے، جب حضرت علی یہ مرتضیٰ کے ہاتھ پر شورا نے بیعت کی، اس کے بعد حضرت علی کا دور خلافت شروع ہوا۔ تو تم جب کہتے ہو حضرت علی نبی کریم علیہ السلام کے بغیر فاصلہ کے خلیفہ ہیں، تو پھر ابو بکر کو تو غاصب کہا نا تم نے، عمر کو تو غاصب کہا نا، عثمان کو تو غاصب کہا نا۔ خدا کے لیے میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں ان کی اذان پر پابندی لگائی جائے، اور اگر دینی ہے انہوں نے اذان تو دیں، لیکن کم از کم لاؤڈ سپیکر پر یہ کلمات بلند نہ کیے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمانوں، ہم اہل سنت و جماعت کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، صحابہ کرام کی توہین ہوتی ہے۔ مذہب اسلام کے مکتبہ آل محمد کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں وہ بعد از رسول سلسلہ خلافت کے قائل ہیں۔ واحد مکتب مکتب جعفریہ ہے جو بعد از رسول سلسلہ امامت کا قائل ہے۔ سلسلہ خلافت کی کڑی ثقیفہ بنی سعدہ سے ملتی ہے، سلسلہ امامت کا شجر غدیر سے ملتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے، جو ثقیفہ میں بنے انہیں رضی اللہ کہتے ہیں، جو غدیر میں آئے انہیں علیہ السلام۔ مولا حسین عزت عطا فرمائے، آقا زادی نے ہاتھوں کو ہمیشہ کے لیے سلامت رکھا۔ بسم اللہ جی۔ جو سلسلہ ثقیفہ سے شروع ہوا اسے رضی اللہ کہتے ہیں، جو غدیر والا سلسلہ ہے اسے علیہ السلام کہتے ہیں۔ صحابہ کی عزت ہے، اہل بیت کی اطاعت ہے۔ مالک حسین عزت عطا فرمائے۔ تفصیلات کا وقت ہی نہیں ہے، اب صرف آپ نے نقطے قبول کرنے ہیں۔ صحابی جنت میں جا سکتا ہے لے کے نہیں جا سکتا، صحابی کوثر پی سکتا ہے پلا نہیں سکتا۔ ہماری مجبوری ہے، ہمیں جانے والا نہیں چاہیے، ہمیں لے کے جانے والا چاہیے۔ آج پنجاب اسمبلی ہو یا آج مولویوں کی کمیٹیاں ہوں، بحث اسی بات پہ ہو رہی ہے، رضی اللہ کہنا چاہیے یا علیہ السلام کہنا چاہیے۔ اگر تم نوکروں کو آقا بناؤ گے اور آقاؤں کو نوکروں کے مقابلے میں لے کے آؤ گے، پھر اس ملک کے حالات خراب ہو جائیں گے۔ اس ملک میں مذہبی فرقہ واریت کے نہ ہم قائل تھے نہ ہم قائل ہیں، نہ کبھی ہم اس ملک کی سرحدوں میں یہ فرقہ واریت دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اگر تم جس کا جہاں جہاں حق بنتا ہے اسے وہی رہنے دو۔ آل محمد کی برابری صحابہ سے ہو ہی نہیں سکتی۔ صحابی عرش میں بھی بیٹھ جائے محمد کا نوکر ہی رہے گا، حسین مٹی میں بھی بیٹھا ہو محمد کا بیٹا ہی رہے گا، حسین خاک میں بھی بیٹھا ہو حسین پھر بھی نبی کا بیٹا ہی رہے گا۔ لیکن اگر یہ رضی اللہ اور علیہ السلام کی بحث کرنی ہے تو پھر میرے ملک میں جہاں تحفظ بنیاد اسلام بل پاس ہو رہا ہے وہاں پھر ایک شک اور ڈالنی پڑے گی۔ تمہارے اپنے ملک میں جبریل کو رضی اللہ کہنا پڑے گا، میکائیل کو رضی اللہ کہنا پڑے گا، اسرافیل کو رضی اللہ کہنا پڑے گا۔ اگر تو جبریل کو علیہ السلام کہے گا پھر میں مولوی کا گریبان پکڑ کے پوچھوں گا کہ جسے علیہ السلام کہہ رہا ہے یہ زہرا کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے، کبھی فقیر بن کے، کبھی یتیم بن کے، کبھی اسیر بن کے، پھر تجھے ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ نوکر علیہ السلام ہے، مالک رضی اللہ کیسے؟
اب شیعہ قوم محسن کا شلوک نہیں. بسم اللہ. میرا سلام ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کے اس بیانیے میں جس میں انہوں نے کہا کہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ہم. اور جناب پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ میں تو آل محمد سے محبت کو ایمان سمجھتا ہوں اور جو ایمان کے مقابلے پہ آئے وہ کافر ہوتا ہے. یہ بحث بہت دور تک چلی جائے گی, یہ تم سے سمیٹنی مشکل ہو جائے گی. اگر آپ کہتے نہیں جی ہم تو چاہتے ہیں کہ توہین نہ ہو, تو پھر توہین شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ ہم نے تو ہر منبر پہ کہا ہے ہم صحابہ کی عزت کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اگر بات توہین پہ آئی ہے تو پھر توہین ہر اس شخص کی دیکھنی پڑے گی جو نبی کو 40 سال کے بعد نبی مانے, وہ بھی محمد کی توہین کرتا. جو رسول کو دائی کا دودھ پلائے وہ بھی نبی کی توہین کرتا. جو نبی کو جبریل سے پڑھائے وہ بھی نبی کی توہین کرتا. آج کہتے ہیں جی صحابہ کو گالی دینے سے, صحابہ کی توہین کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے, اسے قید بھی ہو, اسے سزا بھی ہو. میں ملتان کی سرزمین پہ تمہارے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ جو صحابی کو گالی دے اسے سزا بھی ملنی چاہیے, اسے جرمانہ بھی ہونا چاہیے, لیکن تمہیں اپنی کتابوں سے وہ بندہ نکالنا پڑے گا جو جمعے کے خطبوں میں منبر پہ بیٹھ کے علی کو گالیاں دیتا رہا. نہیں. ہم قطعاً اس اعتراض کو اپنے گلے میں نہیں آنے دیں گے. ہمیں پہلے یہ بتاؤ کہ معیار کیا ہے. جو مدینے سے نکلے وہ بھی صحابی, جو نکالے. جہاں یہ کمیٹی بن رہی ہے تو وہاں ایک سوال نامہ میرا بھی رکھ دو. ہمیں بتاؤ حضرت عمار یاسر کا قاتل کون ہے؟ شیعہ قوم چپ رہے گی تو باتیں وہی دور تک چلی جائیں گی. حضرت ابو ذر غفاری کا قاتل کون ہے؟ محمد بن ابی بکر کو زندہ گدھے کی کھال میں رکھ کے چلانے والا کون ہے؟ مالک بن نویرہ کا قاتل کون ہے؟ ہمیں بتایا جائے حسن کے جنازے میں تیر برسانے والا کون ہے؟ ہمیں بتایا زہرا کو خالی بھیجنے والا کون ہے؟ ہم غریب صحیح, ہم سے نہیں ہوتا. قاتل بھی رضی اللہ, مقتول بھی رضی اللہ. کوئی ایک معیار بنانا پڑے گا. اہل بیت کی عزت ہمارا ایمان ہے. یہ بہت بڑی سازش ہے. یہ آل محمد کو پہلے مرحلے میں رضی اللہ ثابت کرنے کی کوشش کریں, پھر دوسرے مرحلے میں جا کے کہیں گے کہ رضی اللہ سے تو غلطی ہو سکتی ہے. شیعہ اذان پہ پابندی لگائی جائے گی, شیعہ کتابوں پہ پابندی لگائی جائے گی, شیعہ لٹریچر واپس کیا جائے گا. لہٰذا ہم اپنی زندگی میں یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے. ہم جسے آپ ماننا چاہتے ہیں آپ مانیں, لیکن اہل بیت کے ساتھ ہم قطعاً کوئی زیادتی برداشت نہیں. جو جنت میں جائے, جو جنت میں جائے, تو جو میری طرف بالکل ختم کرنا, جو جنت میں جائے وہ بھی رضی اللہ, جو لے کے جائے وہ بھی رضی اللہ. صحابہ کی عزت ہے, آل محمد کی اطاعت ہے. آپ بل پاس کریں, بل پاس کریں تو یہ بل آپ کے گلے میں پڑ جائے گا. صحابہ کو نام ماننے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے, پھر ان صحابہ کا کیا کرو گے جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے؟ بھائی جنگ جمل میں کون تھے؟ صفین کون تھے؟ یہ مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑ رہے تھے نا. پہلے ان کا فیصلہ کرو. لہٰذا جس طریقے سے اس ملک میں مراحل چل رہے ہیں ویسے چل رہے ہیں. آپ صحابہ کے نام پہ مسجدیں بنائیں, آپ صحابہ کے نام پہ روڈ کے نام رکھیں, آپ مدرسوں کے نام رکھیں, ہمیں کوئی تم سے لڑائی نہیں. لیکن کبھی بھی آل محمد کی برابری صحابہ سے ہو ہی نہیں سکتی. آپ صحابہ سے محبت کرتے, پہلے صحابہ سے تو پوچھ لیں کہ وہ خود اہل بیت سے برابری کرتے تھے. اسے کہتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننا. بھئی آپ
پہلے صحابہ کے آپ سپاہی بن رہے ہیں، پہلے ان سے تو پوچھ لیں. اگر تو صحابہ نے زندگی میں اہل بیت کی برابری کی ہے پھر آپ کروائیں، لیکن اگر آپ کہیں کی ہے تو پھر کتابوں سے واقعات کہاں نکالو گے؟ جب ایک بہت بڑے بندے کے بیٹے کو میرے مولا نے کہا تو میرے نوکر کا بیٹا ہے، تو تو میرے غلام کا بیٹا. اس نے گھر جا کے کہا تھا بابا تخت ہمارے پاس، حکومت ہمارے پاس، یہ کچی حویلیوں میں رہنے والے سید ہمیں نوکروں کے بیٹے کہہ رہے ہیں. باپ نے کہا یقین ہے کہنے والا حسن ہی تھا. یہ واقعہ کسی شیعہ کتاب میں نے لکھا. ہاں کو غلط فہمی نہ بڑھے کہ شاید یہ شیعہ کتاب میں کوئی واقعہ نہیں ہے. یہ اہل سنت بھائیوں کے ہاں ہے. انہوں نے کہا کہ میرے مولا حسن سے نے کہہ دیا تھا، انہوں نے کہا کہ اس سے کہے لکھ کے دے دے. اور آگے تو مولویوں نے مزید واقعے میں دلچسپی پیدا کی ہے کہ بیٹے نے کہا بابا لکھواؤں کیوں؟ انہوں نے کہا جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں رکھنا. اس نے کہا اس کے کفن میں رکھنے سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا میری بخشش ہو جائے گی. بیٹے نے کہا پھر اتنی قیمتی چیز میں تیرے کفن میں کیوں رکھوں؟ جب بخشش ہی ہونی ہے تو پھر میں اپنے کفن میں رکھ لیتا. حضور یہاں پہ سختی نہیں چلے گی. یہاں پہ ایک مذہب کو طاقت کی بنیاد پہ دیوار سے لگانے کی کوشش نہ کی جائے. درود کے 100 میں بابا جی کا استقبال کیجئے گا. بسم اللہ. بابا جی اجازت سرکار. اللہم صلی علی محمد. دنیای عزاداری کا ایک بہت بڑا اہم ستون صرف ذاکر نہیں، ایک ادارہ، ایک عہد، ایک باب، ایک ذاکری کی یونیورسٹی. جناب پیر سید زرگام عباس شاہ صاحب تشریف لے آئے. ان کی شمولیت میری قرارداد کی نمائندگی بھی ہوگی اور ان کی دعا بھی ہوگی. میں بار بار یہ لفظ رپیٹ کر رہا ہوں، لنگا ہاؤس میں ہم اس ملک میں فرقہ واریت نہیں چاہتے، کیونکہ ہم اس ملک میں کرایہ دار نہیں، ہم بانی ہیں. یہ اس محمد علی کا پاکستان ہے جس نے 21 رمضان کو ملکہ وکٹوریہ کی دعوت یہ کہہ کے ٹھکرا دی تھی کہ آج میرے مولا کی شہادت کر دے. یہ اس محمد علی کا ملک ہے. آج بھی لاہور کے میوزیم میں جا کے دیکھو، جہاں اس کے جنازے کی تصویر ہے، اس کے جنازے کے آگے 2 علم ہیں، اوپر پنجے کا نشان ہے. وہ محمد علی جناح، اس کا مذہب شیعہ تھا، اس کا نکاح شیعہ عقیدے پہ پڑھا گیا، اس کا جنازہ شیعہ عقیدے پہ پڑھا گیا. وہ جس نے سب سے پہلے دولت پاکستان کے خزانے میں جمع کروائی تھی وہ راجہ صاحب محمود آباد، ان کا مذہب شیعہ تھا، وہ حسینی تھا. اس ملک میں دولت بھی ہماری لگی ہے، محنت بھی ہماری لگی ہے، لہٰذا ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ یہاں چند بدماش اٹھیں. درود سارے ذات مل کے بلند آواز سے قیدوں کا آزاد کرنے کا نام مانا تھا مولا سجاد کا اگلا جملہ. شام کی دیواریں کانپ گئیں. سجاد رو کے کہتے مجھے بتا میں جاؤں کہاں. رہائی ہمیشہ اس سے سلگتی ہے جس کو دروازے پہ کوئی لینے آیا ہو. سجاد رو کہتے میں کہاں جاؤں؟ کہنے لگا مدینہ. سجاد رو کہتے کون سا مدینہ؟ جہاں اکبر ہوتا تھا، جہاں میرا چچا عباس رہتا تھا، جہاں میرا بابا حسین ہے. وہ کمینہ تو نے میرا مدینے میں چھوڑا کیا ہے؟ تو نے میری ماں کی حویلی برباد کر دی. یہ ملعون دے گا جہاں بھی جا شام چھوڑ. گلیوں میں ماتم کرنے والا جملہ پڑھنے لگا. مولا سجاد رو کے کہتے ہیں تو نے میرے بابے سے بیعت مانگی، ہم نے نہیں کی. جب ہم نے تیری بیعت کی نہیں تو میری قید آزاد کیوں کر رہا ہے؟ جب ہم نے تیری بات تسلیم ہی نہیں کی تو ہمیں آزاد کیوں کر رہا ہے؟ یہ وہ درد ہے شاید ممبر کی زبان سے پہلی بار نکلے. مولانا نے فرمایا کیوں قید آزاد کر رہا ہے؟ یہ کمینہ دے کہتا مجھے تیری بہن کے رونے کی آواز ختم کر گئی. وہ جسے چند دن پہلے دفنا کے آیا تھا نا، اس کے رونے کی آواز اب بھی میرے محل میں آ رہی ہے. میں آدھی آدھی رات کو اٹھ کے روتا ہوں، کبھی وہاں بیٹھی ہو رہی ہے، کبھی وہاں بیٹھی ہو. اس کے رونے کی آواز مجھے سونے نہیں دیتی.
मुझे ऐसे लगता है कि मेरे ऊपर अजाब आ जाएगा, छत गिर जाएगी, आसमान फट जाएगा, जमीन मुझे निगल लेगी, जितनी जल्दी हो सके शाम छोड़। मौला सजाद ने कहा फिर फैसला मैंने नहीं करना। कहने लगा कौन करेगा? सजाद रो कहते वो जो जिंदान में बैठी है। मौला उन देख के कहता तू बेटा नहीं हुसैन का? सजाद देख कहते मैं बेटा होके वारिस नहीं, वो बहन होके वारिस, वो शरीकतुल हुसैन है। दरबार से वापस आए, जिंदान में सजाद पहुंचे, रेत के मुसल्ले पे बैठी थी अली की नमाजी बेटी, माँ के कदमों पे हाथ रखा था, अम्मा यजीद कहते आजाद कर रहा है। सजदे से सर उठा के कहती इससे पूछ शाम की औरतें थक गई हैं, जिसने हाय कहा है बीबी तेरा हाय कबूल करे, इससे पूछ शाम में पत्थर खत्म हो गए। अम्मा वो कहता है कि सकीना के रोने की आवाजें उसे सुकून नहीं लेने देती। बीबी रो कहती ना सजाद, मैं हुसैन की बहन हूं, अली की बेटी, मैंने 2 इमामों के साथ वक्त गुजारा है, फिर मैंने 2 इमाम बचा के मदीने वापस लेके जाने हैं। सजाद मुझे पता है मेरे भाई ने इसके बाप से शर्तें मनवाई थी, तू भी शर्तें मनवा, ताकि मौरख लिखे अली की बेटी शर्तें मनवा के उठी। मौला सजाद को बीबी ने शर्तें बताई। सजाद दरबार में है, मलाउन मेरी माँ की शर्तें। कह लगा कौन सी शर्त? मौला सजाद के पास आई, शोहदा के सर वापस चाहिए। इसे कहा छोटी शर्त देता हूं। मौला सजाद ने कहा दूसरी शर्त, शाम में एक मकान खाली चाहिए। क्या लगा रहना नहीं तो करना क्या है? सजाद रो कहते मेरी माँ कहती है मेरी सफ भाइयों की मारी गई, मुझे रोने किसी ने नहीं दिया, शाम एक मकान खाली करवा। शाम की औरतें जिन्होंने मुझे पत्थर मारे उनसे बोला मैं एक बार उन्हें बताऊं मैं बागी की बहन नहीं, मैं नमाजी की बहन हूं, मुझे शाम में एक मजलिस पढ़ने दो। वो जो पहली बार शाम में मजलिस पढ़ी थी ना, ये मजलिस उसी का फजल। इसे का मकान देता हूं। मौला की आवाज है बशीर इब्न जज़ला मुहारी होना चाहिए, मिल जाएगा, 3 ऊंट होने चाहिए, दे दूंगा। आखिरी शर्त कहने से पहले सजाद रोए। मैं गैर सैयद हूं, अलमों के दरमियान खड़ा हूं, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं इतने भरे मजमे में वो शर्त कैसे पढ़ दूं। जब आज 1400 साल के बाद एक मातमी की हिम्मत नहीं पड़ रही, अल्लाह जाने सजाद से जुमले कैसे निकले। जब सजाद रोए ये कमीना देखा था तो उन्हें 4 शर्तें कही, मैंने चुप करके मान ली। कौन सी ऐसी शर्त है जो तुझसे कही नहीं जा रही? सजाद ने बा करके सर पे हाथ रख के रो के कहा मुझे मेरी माँ का बुर्का वापस, मुझे खेमों का लुटा हुआ माल वापस। अजरों को मिन अल्लाह, अजरों को मिन अल्लाह, अजरों। करबला का लुटा हुआ माल वापस। इस कमीने ने जो जवाब दिया है उस जवाब से भी करबला तक हुसैन की कब्र हिल गई। ये कमीना कह कर मार कर 36 मुल्कों की फौज ने लूटा था ज़ैनब का खैमा, जिसके हाथ जो आया वो लेके चला। ज्यादा दर्द पढ़ूंगा या मेरा जिगर फट जाए या मजमे में कोई मर जाए। 3 ऊंट लेके सज्जाद जिंदान के दरवाजे पे आए, अम्मा चल वापस चले। 3 ऊंट दरवाजे पे आए, अली की बेटियां ऊंटों के करीब, मेरी आलिया सज्जाद के करीब आकर सज्जाद हम कहां जा रहे? आखिरी 1 मिनट। सज्जाद रोक दे अम्मा मदीना, बीबी रोक दी ना सज्जाद मैंने मदीने नहीं जाना। अम्मा फिर कहां जाएं? ये बहनों के हिस्से का जुमला। बीबी रो कहती सजाद को बेटा परदेश में छोड़ के नहीं जाता, मैं बेटी परदेश में छोड़। सजाद अगर हो सके मुझे एक बार सकीना की कब्र पे ले जा। सजाद मैं एक बार अजरों को मिला हो सके एक बार मुझे कब्र सकीना पे लेके जा। बनता था कि मैं छोड़ देता यहीं पे मुसाहिब, लेकिन जो जुमला मैं दिल में लेके आया था लगे ये तुम्हें देना है, वो जुमला मैं जुबान पे लाऊं तुम्हारे कानों तक पहुंचे। मैं मुझे सकीना की कब्र पे लेके जा। 3 ऊंट लेके सजाद कब्रिस्तान मुसाफिरा पे आया। सामने नजर पड़ी बहन की कब्र पे। सजाद ने ऊंटों की रस्सी छोड़ी, सीधा बहन की कब्र पे गिर गया। रोकदा भाई बन के नहीं, इमाम बन के शुक्रिया अदा करने आया हूं।
सकीना पीने का पानी मिलता था खुद नहीं पीती, मेरी कड़ियों पे डाल देती थी। सकीना रोज मेरे पांव चूम के पूछा करती थी परिंदे घरों को जाते हैं, कभी हम भी मदीने जाएंगे। और सकीना देख मेरी रस्सियां खुल गई, देख मेरी कड़ियां खुल गई। सकीना मैं मदीने जाने लगा हूं, आ सकीना मैं तुझे मदीने ले जाऊं। बीबी ज़ैनब की आवाज है कलसूम उठा ले, कहीं बहन की कब्र पे भाई मर न जाए। बीबी कलसूम ने सजाद को उठाया, रुकैया ने कलसूम को उठाया, सबसे आखिर में आई अलमो वाले की सौजा फजल की माँ रो के दी अली की बेटियों तुम्हें गाजी का वास्ता एक बार पर्दा करो, मुझे सकीना से बात करनी है। अली की बेटियों ने पर्दा किया, शाम की धरती पे ज़लज़ला आया। ज़ैनब ने मुड़ के देखा, अब्बास की बीवी ने बुरके के नीचे से अब्बास का कटा हुआ सर निकाला, सकीना की कब्र पे रखा, हाथ बांध के खड़ी हो गई, रो के कदी बीबी नौकर माफ